أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أما بعد. بنی اسرائیل کی کمزوریوں اور ان کی اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. پیچھے ان کی سطح جب گر گئی تو جادو اور سفلیات میں مشغول ہو گئے اور اس کو کس طرح سے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے، اس کا تذکرہ تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں مزید ان کی دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، ان کی اندرونی کیفیات کیا ہے، اندرونی نفرت اور حسد اور بغض، اس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کا سبب بھی بتایا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آپ لوگ راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہو، واسمعوا، اور غور سے سنو، والکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. مسلمان جب اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دینی بات کو سنتے تھے اور کبھی سمجھ میں نہ آتا یا بات واضح نہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ راعنا راعنا، ذرا ہمارا خیال کیجیے، ذرا ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہم کو ذرا اور سمجھائیے، ذرا ہمارے سمجھنے کا بھی انتظار کیجیے. تو یہ لفظ راعنا استعمال کر دیتے ہیں. راعنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب رعایت کیجیے، اب ہمارا انتظار کیجیے، اب ہماری طرف توجہ دیجیے، ہمیں ذرا مہلت دیجیے. تو ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہمیں جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ بات دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی جائے. یہودی ان کے دلوں میں اتنا بغض اور نفرت چھپا ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اس طرح سے وہ پریشان اور بے چین رہتے تھے کہ کوئی خفیہ سے خفیہ، پوشیدہ سے پوشیدہ سبب بھی ہوتا تو اس کو ضائع نہیں کرتے تھے. ان کے یہاں رعونت بیوقوفی کو بھی کہتے تھے، احمق، بیوقوف. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، لیکن نیت یہ کرتے تھے کہ ہم ان کو بیوقوف کہیں. بیوقوفی کے معنی میں استعمال کر کے یہی لفظ راعنا استعمال کرتے تھے. یا کبھی زبان ذرا کھینچ کر راعینا کہتے ہیں. راعی کہتے ہیں چروائے کو، بکریاں چرانے والے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے تھے راعینا، یعنی ہمارے چرواہے. تو گویا ایک لفظ ایک اچھا معنی دیتا ہے
اس لفظ کو وہ غلط معنی میں استعمال کرتے تھے، کبھی نیت غلط کر کے، کبھی لفظ کو ذرا کھینچ کر، اور اپنے دل کی بھڑاس نکالا کرتے تھے اور آپس میں مسکرایا کرتے تھے کہ مسلمان کس طرح سے بیوقوف بن رہے ہیں۔ ایک لفظ کو مسلمان اچھی نیت سے اچھے مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، اسی لفظ کو یہ لوگ غلط نیت سے اور غلط مقصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھیے آپ اس لفظ کو استعمال مت کیجیے۔ اس لفظ کو یہودی غلط معنی میں استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، ان سے اپنے دل کی بھڑاس کو نکال رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس معنی میں دوسرا لفظ استعمال کریں، اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، اب یہ نہ کہیے کہ راعنا مت کہیے، ولکن قولوا، لیکن آپ انظرنا کہیے، وقولوا انظرنا، آپ انظرنا کہیے۔ انظرنا کا مطلب بھی وہی ہے کہ آپ ہمارا انتظار کیجیے، اب ہماری طرف ذرا توجہ دیے، اب ہمیں ذرا مہلت دیجیے، یعنی اس لفظ کی ذرا جگہ پر اس لفظ کو استعمال کریں تاکہ یہودی اس سے غلط مطلب نہ لے۔ یہ اتنی گھناؤنی حرکت تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، ذرا سا زبان کو چپکا کر کے السلام علیکم۔ سام کے معنی آتے موت، یعنی تمہیں موت آ جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا وعلیکم، تم پر آ جائے۔ تو اس طرح سے کوئی موقع ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچانے اور تکلیف دینے کا۔ کسی طرح سے اپنی دل کی بھڑاس کو نکالتے تھے، الفاظ کو گھما کر، کہیں کھینچ کر، کہیں ذرا زبان چپکا کر، غلط معنی میں اس کو استعمال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دھوکہ بھی دیتے تھے اور اپنے دل کی بھڑاس میں نکالتے تھے۔ اللہ نے کہا ایسا کوئی لفظ بھی آپ استعمال نہ کیجئے جس کو دشمن غلط معنی میں استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے۔ تو ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے بھی شریعت میں روکا گیا ہے جس سے کسی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، یا دشمن اس کو غلط معنی کے لیے استعمال بھی کر سکتا ہو، ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے بھی روکا گیا۔ اور کہا واسمعوا، آپ غور سے سنیے تاکہ دوبارہ آپ کو راعنا یا انظرنا کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ اب غور سے پہلی مرتبہ سنیں گے تو پھر دوبارہ اللہ کے رسول کو مخاطب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ غور سے سنیے اور عمل کیجیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر کہا جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ یا دوسرے الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ کافر ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت انہیں قبول نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور شریعت دے کر بھیجا ہے، تو نہ نبوت ان کو قبول ہے نہ شریعت ان کو قبول ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ ایک کافر ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اصل وجہ بتائی کہ کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ ان کے دل میں حسد چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے اللہ کے رسول کو کیوں سرفراز کیا، اپنی وحی کا اہل ان کو کیوں قرار دیا، یہ ان کو حسد ہے۔ بنی اسرائیل ان کو یہ دھوکہ تھا کہ نبوت تو ہمارے خاندان میں آتی ہے، انبیاء تو ہمارے خاندان سے ہوتے ہیں، یہ دوسرے خاندان میں نبوت کہاں سے چلی گئی، دوسرے خاندان والا نبی کیسے بنا، یہ حسد تھا ان کو کہ ہمارے خاندان میں نہیں۔ اور جو مشرک تھے ان کو یہ حسد تھا کہ ہم اتنے طاقتور، ہمارے پاس اتنے وسائل، ہمارے پاس اتنی دھن دولت عہدے سب کچھ ہے، ہم کو چھوڑ کر ایک ادنا شخص جس کے پاس اس طرح کی کوئی وسائل نہیں ہے اس کو کیسے نبی بنایا گیا، وہ اتنا بڑا کیوں بن رہا ہے کہ سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ حسد کا دونوں طرف سے، تو اسی لیے وہ چاہتے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی پر وحی اترے۔
اللہ کے رسول کو کوئی خیر پہنچے، اللہ کی طرف سے کوئی انعام ہو، نہ ایمان والوں پر نہ رسول اللہ پر، وہ چاہتے نہیں تھے۔ اسی کو اللہ نے کہا ما یود الذین کفروا، کافر نہیں چاہتے ہیں، ود یود کے معنی چاہنا، ما یود الذین کفروا، کافر نہیں چاہتے ہیں، من اہل الکتاب والمشرکین، نہ اہل کتاب میں سے نہ مشرکین میں سے، یعنی کافر چاہے اہل کتاب ہو چاہے مشرک ہو، دونوں کافر ہیں۔ اہل کتاب اگرچہ وہ پچھلے انبیاءوں کو مانتے تھے اور پچھلی کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے اور اپنی کتابوں میں بھی تحریف کر کے اس پر بھی عمل نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہ کافر تھے۔ اور مشرک ہوتے جن کے پاس نہ نبی نہ کتاب نہ آخرت کا تصور تھا، تو دونوں کافر تھے۔ اسی لیے کہا کہ جو کافر ہیں چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین میں سے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان ينزل علیکم، کہ آپ پر نازل کیا جائے، من خیر، کسی طرح کا خیر، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اصل ان کی دشمنی ہے کہ وہ کسی طرح نہیں چاہتے ہیں کہ خیر تم تک پہنچے، ایمان والوں تک کوئی خیر پہنچے، اللہ کی طرف سے کوئی انعام ہو، کہیں مسلمانوں کی جیت کا انہیں مژدہ سنایا جاتا، اس کی خبر سنائی جاتی، فوراً گھبر جاتے تھے۔ کئی مسلمانوں میں خوشحالی دیکھتے تو ان کے دلوں کے اندر ایک طرح سے خون کھولنے لگتا تھا، دشمنی اور نفرت کے جذبات پیدا ہوتے تھے، کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھلائی ہو۔ اسی لیے کہا کہ دونوں نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کسی طرح کا خیر نازل ہو۔ پھر اللہ نے کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہے مخصوص کر دے گا، وہ جسے چاہے مخصوص کرتا ہے۔ آپ کون پوچھنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبوت دینے والے، اللہ انعام کرنے والے، اس کی مرضی، وہ جسے چاہے دے، آپ کیوں ان پر حسد کرتے ہیں؟ تو یہ حسد کا علاج ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے سکتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اس پر انگلی اٹھانے والے؟ اللہ جانتے ہیں۔ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے ایک دوسرے کو جو خصوصیات دی ہیں تم اس کے بارے میں تمنا نہیں کرو، کسی کو زیادہ ملا ہے تو آپ یہ تمنا نہ کریں، آپ کو جو دیا گیا اس کے بارے میں سوچو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو کیا دینا چاہیے، اسی لیے کہا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، فضل کہتے ہیں ایسا انعام جو بغیر کسی سبب کے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں، بڑا انعام کرنے والے ہیں، اپنی طرف سے فضل کرنے والے ہیں، اپنی طرف سے بغیر کسی سبب کے انعام کرنے والے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کس پر انعام کرنا چاہیے، تو اس لیے آپ کو حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ جسے چاہے دے رہا ہے، آپ کو چاہیے آپ اللہ سے مانگیں، اللہ دینے والے ہیں۔ آپ کسی پر حسد نہ کریں، کسی کی ترقی کو دیکھ کر آپ جلنے نہ لگیں، یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ ایسی کوئی اللہ کی رسول کی شان میں گستاخی کسی طرح اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کو دشمن غلط معنی میں استعمال کر سکتا ہو، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو بظاہر جائز ہے لیکن دوسرے اس سے غلط فائدہ اٹھا کر حرام چیز تک پہنچ سکتے ہیں، ایسی چیزوں سے بھی روکا جا رہا ہے۔ دوسری جو چیز یہاں بتائی کہ حسد یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی نظر ہونی چاہیے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی نعمت اللہ جسے چاہے دے سکتے، اس کی مرضی۔ ہمیں چاہیے تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی پر جل کر کسی سے نفرت کر کے اللہ کی رضامندی کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا۔